السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ میرے محترم بھائیوں، سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور تم آپس میں ایک دوسرے کا نام نہ بگاڑو۔ ایمان لانے کے بعد اس قسم کا نام فسق و فجور سے موسوم، یہ ایمان لانے کے بعد بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے عام طور پر ناموں کی جو ہے نا وہ 4 قسمیں چل رہی ہیں۔ نمبر 1، وہ نام جو والدین رکھتے ہیں اور وہی نام والدین بھی، گھر والے بھی اور باہر والے بھی استعمال کرتے ہیں۔ مثلا ایک بچے کا نام عبد الرحمن ہے تو گھر والے بھی عبد الرحمن، محلے والے بھی عبد الرحمن اور باہر والے بھی عبد الرحمن ہی سارے کہتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے اور صحیح اسلامی طریقہ یہی ہے کہ جس کو آپ بلائیں اس کو آپ اس کا مکمل نام لیں۔ اس میں اس کی عزت ہے، اس کی تکریم ہے، اور یہ معاشرتی ادب کے بہت زیادہ مطابقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کا مکمل صحیح نام لیں۔ دوسری قسم یہ ہے کہ وہ گھر والے اچھا بھلے نام کو گھر والے ہی بگاڑتے ہیں، بعد میں دوسرے بگاڑ لیتے ہیں، تو یہ بھی اچھی بات نہیں۔ فرض کرو ایک بچے کا نام ہے عمر اور گھر والے اس کا کوئی نام اور رکھ لیتے ہیں جو عمر کے علاوہ سمجھ لو کہ اس کا بگاڑا ہوا نام ہوتا ہے۔ یقینی طور پر انہوں نے بچے کا نام عمر رکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی وجہ سے، ان کی نسبت سے۔ اب نام تو رکھتے ہیں ان کی نسبت ہے اور پھر اسی نام کو خود ہی بگاڑ لیتے ہیں۔ کیا یہ ہمارا ایمان گوارا کرتا ہے کہ ہم جن سے محبت سے سرشار ہو کر بچوں کے نام رکھتے ہیں خود ہی بچوں کے نام بگاڑ لیتے ہیں؟ اس لیے یہ طریقہ بھی غلط ہے، اور اس میں اکثر گھر والے پہلے نام بگاڑتے ہیں اور باہر والے بعد میں بگاڑتے ہیں۔ بھائیو، تیسری قسم ہوتی ہے ہمارے عام طور پر کہ کسی کا نام اس کو دکھ پہنچانے کے لیے، اس کو کمتر ثابت کرنے کے لیے، چڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ کو آدمی معذور ہوتا ہے، اندھا ہوتا ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں بھی فلانا وہ کانا ہے، اس قسم سے نوز بلا نام رکھتے ہیں۔ کانوں سے نہیں سنتا، ہم کہتے ہیں یہ بوڑا ہے۔ چل نہیں سکتا، ہم کہتے ہیں لنگڑا ہے۔ یعنی یہ ہم اس کے نام رکھ لیتے ہیں اس نسبت سے۔ تو یہ کتنی غلط بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ہمیں بھی تو ایسا بنا سکتا تھا نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح بنایا، درست بنایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن کو آزمائش کے اندر ڈالا ہے ہم ان کا مذاق اڑائیں اور ان کو کمتر ثابت کرنے کے لیے ان کے نام ایسے رکھ لیں، بہت بڑی بات ہے۔ چوتھی قسم ہمارے یہاں ہی چل رہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا نام اس طریقے سے رکھتے ہیں کہ اس کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ مثلا ہم بعض لوگوں کو، اپنے کلمہ کو مسلمان بھائیوں کو بھی، ان کو نام بلاتے بلاتے اس کو کہتے ہیں وہ فلاں، اس کی بات چھوڑو وہ تو چوڑا بندہ ہے۔ تو کسی کو چوڑا کہنا یا اس کا نام کے ساتھ ملانا، ویسے کہنا کتنی بری بات ہے کہ وہ مسلمان ہے، ہم کسی اور کے ساتھ اس کو ملا دیا۔ اور اس سے بھی تکلیف دہ چیز یہ ہے، اس سے بھی دکھ دینے والی چیز یہ ہے کہ بعض ایسے کم عقل اور بیوقوف لوگ ہوتے ہیں، وہ داڑھی والے بندے کو نعوذ باللہ استغفر اللہ سکھ کہتے ہیں۔ یہ انتہائی گھٹیا بات ہے، انتہائی گھٹیا، انتہائی کمتر، کہ بجائے اس کے کہ ہم بھی داڑھی رکھیں، الٹا جو داڑھی رکھتا ہے اس کو غلط نام سے موسوم کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ 4 قسمیں ناموں کی جو ہمارے ہاں چل رہی ہیں۔ پہلی قسم جو نام گھر والے رکھتے ہیں اسلامی جذبے سے سرشار، وہی نام گھر والے پکاریں، وہی باہر والے پکاریں، مکمل نام
بچے کی یا بچہ جب اس نے بڑا ہونا، ان سب کی عزت کس بات میں ہے کہ اس کا مکمل نام پکارا جائے، نہ یہ کہ نام بگاڑ کر اچھے بھلے کو ہم اس کو اور ہی رکھ لیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ نام مکمل درست اور جو ہو وہی لینا چاہیے، نام بگاڑ کر لینا اس سے اسلام نے منع کر دیا ہے، تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور معاشرے میں وہ باوقار مقام حاصل کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔